ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک ایکسکلوسیو ہمارے مہمان ہیں اور وہ ہیں جناب فیاض الحسن چوہان صاحب. فیاض الحسن چوہان صاحب ایک بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور جس بھی پارٹی میں ہوتے ہیں، ویسے تو صرف دوسری پارٹی ہے ان کی، لیکن ترجمان ہوتے ہیں اور بڑے سالڈ ترجمان ہوتے ہیں. بڑے بدقسمت ہیں عمران خان کہ اتنا اچھا ترجمان ہونے کے باوجود بھی بڑی زیادتیاں کی گئی ان کے ساتھ. تو جناب میری آواز آ رہی ہے فیاض الحسن چوہان صاحب؟ جی. اچھا سر، سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے، آپ کے سابق پارٹی اس کے سابق جنرل سیکرٹری کا انٹرویو ابھی ہم پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، عمران خان کی ٹکراؤ کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتا تھا اس لیے عہدہ چھوڑا. تو اب اس میں تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ٹکراؤ کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتا تھا اس لیے عہدہ چھوڑا، اور بہت کچھ انہوں نے بولا ہے. میں ڈیٹیل میں کوئسچن نہیں بنانا چاہتا، آپ کو سب پتہ ہے. اس پر آپ کا سالڈ کمنٹ چاہیے سر ان کے اس انٹرویو پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، اسد عمر صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں 100% درست کی ہیں. میں 100% ان کی ہر بات کے اوپر جناب ان کے آمنا اور صدقنا کہتا ہوں. ان کے اوپر ٹرولنگ کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے، کیونکہ ان کے پاس سوشل میڈیا ہی ایک رہ گیا ہے کہ جناب پہلے کہا تو اب کیوں کہا، اب کیوں نہیں کہا تو پہلے کیوں نہیں کہا. پی ٹی آئی کے اندر میں نے 16 سال لگائے ہیں، انہوں نے میرا خیال 12 سال انہیں ہو گئے ہیں پی ٹی آئی میں. جو میں نے پی ٹی آئی کے لیڈر کی شخصیت کو دیکھا، ہم جب کسی میٹنگ میں بیٹھے ان کے ساتھ، انہوں نے ہر 10 منٹ میں ایک فقرہ لازمی کہنا ہوتا ہے، چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہوں، چاہے اسد عمر صاحب بیٹھے ہوں، چاہے کوئی ہماری طرح کا اسٹوڈنٹ لیڈرشپ، اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن آخری دیکھنے والا، یوتھ جناب پالیٹکس کرنے والا، پریکٹیکل پالیٹکس میں 44 سال سے سیاسی کارکن رہنے والا کوئی بھی بیٹھا ہو، ایک بات ہر 10 منٹ بعد وہ لازمی سب کو جتلاتے تھے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا، جو میں دنیا کو سمجھتا ہوں وہ تم لوگ نہیں سمجھتے، جو مجھے عقل ہے وہ تم لوگوں کو اس بات پہ عقل نہیں ہے، جو میں نے دنیا دیکھی ہے وہ تم نے نہیں دیکھی. سر ہر 10 منٹ بعد جو میں ہوں وہ تم نہیں، جو میں ہوں وہ تم نہیں، جو میں ہوں وہ تم نہیں، یہ تو ہر 10 منٹ بعد فکرہ ہوتا تھا. اسی کے اوپر وہ قاسم شاہ بیچارے نے ملاقات کے بعد ایک تبصرہ کر دیا تھا، اس بیچارے کا ککھ نہیں چھوڑا سوشل میڈیا ٹیم نے ان کی جگہ. تو جناب اسد عمر صاحب کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کے مقابلے میں. پارٹی کے اندر ہوتے ہوئے میں نے 1 سال پہلے ایک آڈیو میسیج بھیجا تھا، تو میں کور کمیٹی سے اور صرف ترجمانوں کی زوم میٹنگ کی حد تک جناب میں تھا، باقی کوئی نہ زمان پارک، نہ بنی گالا، نہ کور گروپ، نہ کور کمیٹی، نہ کوئی میٹنگ، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، اگلوں نے فارغ کر دیا. تو یار اسد عمر صاحب بیچارے یا شاہ محمود قریشی صاحب، ان کی بھی یہی صورتحال تھی. وہ اگر کوئی سمجھا پائے، ان کو کتنا سمجھنا تھا انہوں نے. تو اسد عمر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، ٹکراؤ کی پالیسی، میں نے بھی تو یہی باتیں سمجھائیں، میں نے بھی تو یہی کہیں، میں نے بھی تو یہی سمجھایا کہ بھائی آپ ریاستی اداروں سے مت ٹکرائیں، فوج سے مت ٹکرائیں، آئی ایس آئی سے مت ٹکرائیں، آپ سیاسی جدوجہد کریں، آپ سیاسی اسٹرگل کریں. لیکن نہیں. تو اسد عمر صاحب نے جو باتیں کہی ہیں بالکل، لیکن سر اسد عمر صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر ترجمان پی ٹی آئی کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے اور بڑا صحیح اسٹیٹمنٹ ہے. میں اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کے سامنے رکھوں گا. بھائی اس رؤوف حسن کی کیا اوقات ہے؟ اوقات نہ وہ پولیٹیکل کارکن ہے، پاکستان کا سب سے بڑی سیاسی جماعت، سیاسی حوالے سے میں بتا دیتا ہوں نا، نہ کوئی کنسٹیچوئنسی ہے، نہ کوئی پالیٹکس کا تجربہ ہے، نہ کوئی پریکٹیکل پالیٹکس ہے، نہ کوئی سیاسی کارکنشپ ہے، نہ کوئی عوامی حوالے سے کوئی اپروچ ہے. وہ ایک ملازم پیشہ آدمی ہے. 2012 کا الیکشن بدنام زمانہ پارٹی کا انٹرنل الیکشن جو ہوا تھا، جس میں اربوں روپے کمائے تھے، ان کمانے والوں میں صدر عارف علوی سے لے کے جن کے بیٹے نے سافٹ ویئر بنایا تھا وہ 2 نمبر قسم کا، اور اس میں یہ رؤوف حسن جو ہے نا یہ نمبر 1 تھے، یہ سیکرٹری الیکشن کمیشن رہے، اور انہوں نے جو مار دھاڑ رگ والا جناب الیکشن کروایا تھا بدنام زمانہ، اس میں انہوں نے کروڑوں روپے کمائے. ان کی آپ بات کرتے ہیں کہ یہ آ کے اسد عمر صاحب کو یا کسی پالیٹیشین کو کہ جو پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر
جناب اپنا ایک کردار ادا کرتا رہا پاکستان کی سیاست میں، اس پہ یہ بات کریں گے؟ چھوڑیں یار. نہیں سر، سوال تو میں رکھوں گا. سوال چاہے بولنے والا صحیح نہ ہو لیکن سوال اس کا جو ہے وہ وزن ہے. اس لیے میں یہ کوئسچن رکھنا چاہتا ہوں، اور کوئسچن یہ ہے کہ اگر اسد عمر صاحب کو پارٹی پالیسی سے، چیئرمین کی پالیسی سے اختلاف تھا تو انہوں نے پی ٹی آئی سے اس عہدے کو کیوں نہیں چھوڑا اور اپنے آپ کو اس جماعت سے الگ کیوں نہیں کیا؟ اور اگر جماعت سے الگ نہیں کیا تو کسی اسٹیج پر اس سے پہلے انہوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ جی جناب. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنے کے لیے بہت آسان ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کہنے کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. یہ جب آپ پارٹیز کے اندر پاکستان کی بدقسمت صغیر کی اور اس پاکستان کی، یہاں پہ یورپ، امریکہ اور برطانیہ والی پالیٹکس نہیں ہے کہ جناب گراس روٹ لیول پہ جو پارٹی کا ووٹر ہے وہی عہدیدار منتخب کرے گا، پھر وہی آپ کو پارلیمنٹ کا ممبر منتخب کرے گا. یہاں پر تو معاملات ہیں، یا خاندان ہے یا ایک شخصیت ہے. اس کے سامنے اگر کوئی ایک لفظ بھی بولے گا، پارٹی کے اندر وہ کھڈے لائن ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ نے نبیل گبول کا حشر دیکھ لیا نا کل کا، کہ کیا اس کی اوقات ہے؟ اپنی طرف سے بڑا سردار بنتا ہے اور بڑا جناب پیپلز پارٹی کا سپوکس پرسن بنتا ہے. اس کو شٹ اپ کال دے کے بلاول زرداری نے کہا چل پرے ہو جا، تیری کوئی ویلیو، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی چیز اس کو نہیں پسند آئی ہوگی. یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کا عالم ہے. اسد عمر صاحب، اب آپ کا کیا خیال ہے اب اس موقع کے اوپر کہ جب آپ کا سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک ہائپ کریٹ کر دی گئی نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ، انٹرنل ایکسٹرنل انڈیجینیس ایکسیجینیس فیکٹرز تھے سازشی، کہ جنہوں نے جناب سوشل میڈیا کے ذریعے سے جناب پورے پاکستان کے اندر ایک ہائپ کریٹ کیا کہ جو پارٹی لیڈر اور پارٹی کے خلاف بات کرے گا اس کی وہ ٹرولنگ ہوگی، اس کو غدار کہا جائے گا، اس کو فلاں کہا جائے گا. اور بیچارہ اسد عمر صاحب بھی ہم اپنی عزت سنبھالتے رہے. لیکن میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، یہ تو بیچارے آخری ایک سال کے اندر جزو لا حاصل بن چکے تھے. جو جزو تھے نا، جسے کہیں کہ لازمی جزو، وہ آپ روزانہ ٹی وی چینلز پہ دیکھتے تھے، پارٹی لیڈر کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے گھومتے پھرتے، جناب پریس کانفرنس کرتے، پارٹی لیڈر کا بیانیہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے. تو اس وقت تو ان کی اہمیت تھی. یہ تو بیچارے کھٹے لائن تھے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ عمران خان کے قریب آپ ظاہر ہے جانتے ہوں گے، کون لوگ تھے جو عمران خان جن کے مشورے کو سنتا تھا اور انہوں نے اس جگہ تک پہنچایا؟ ایک بڑی لمبی لسٹ ہم دیکھتے ہیں ان کے ارد گرد، جس میں شہزاد اکبر بھی ہیں، زلفی بخاری بھی ہیں، مراد سعید بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے ارد گرد رہے ہیں. لینڈ آئیکن بھی تھے، جناب ایک بہت بڑا نام ایک آرمی آفیسر کا آتا ہے، جنرل فیض کا، پھر ان کی محترمہ بیگم صاحبہ. تو کون کس کی بات سنتے تھے؟ اگر اسد عمر جنرل سیکرٹری کی نہیں سنتے ہیں، شاہ محمود قریشی کی نہیں سنتے، آپ جیسے لوگوں کی نہیں سنتے، تو کس کی سنتے تھے؟ کون ان کے قریب تھا سر؟ دیکھیں جو پارٹی لیڈر ہے نا، جتنے آپ نے نام لیے ہیں نا، ان میں ایک دو کے علاوہ وہ کسی کی نہیں سنتے تھے. دیکھیں اپنی مسز کی بات وہ سنتے ہیں. اپنی مسز کو انہوں نے کہا کہ وہ میری مرشد ہے. اچھا میں نے کچھ چیزیں طے کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے میں کچھ چیزوں کو اچھے طریقے سے، چاہے وہ ہے غلط ہے لیکن میں ذرا اچھے طریقے سے وہ بیان کروں گا. لیکن حالات تو بہت ہی گڑبڑ ہے ان کے حوالے سے، اور اصل پارٹی کی تباہی و بربادی بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہی فیکٹرز کی وجہ سے ہے. لیکن میں کچھ اپنے اصولوں پہ مجبور ہوں، جس کی وجہ سے میں تھوڑی سی بات عزت احترام کے ساتھ اور ایک اس کے بین السطور بات کروں گا. بنیادی طور پہ پارٹی لیڈر نے آخری دنوں میں بھی کہا جی میرا تو ایک ہی مرشد ہے. آپ خواتین کے حوالے سے بات آپ کہہ رہے ہیں، بشرا بی بی کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں؟ اچھا ہاں میں بتا رہا ہوں نا، میں بات پوری کر رہا ہوں. اچھا کریں. انہوں نے کہا جی کہ میرے لیے تو ایک ہی بندہ ہے، وہ میری مسز ہے، وہ مرشد ہے میری. یہ تو انہوں نے اوپنلی کہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو یہاں تک پہنچانے کے حوالے سے وہ جو اپنی مرشد کی بات سنتے رہے، اپنی مسز کی بات سنتے رہے، اپنی بیگم کی بات سنتے رہے، جو دائیں بائیں سے آپ نے سنی. میں پنڈی کا پولیٹیشین ہوں، مجھے ایک چیز کا علم ہے، میں جانتا ہوں، میں اور بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن میں نہیں بیان کروں گا، نہ رکھوں گا. وہ اصل میں ان کے جو مشورے ہوتے تھے، ان مشوروں کو آپ کوئی بھی نام دے دیں. آپ نے میرے ساتھ جب میں پی ٹی آئی میں تھا تو آپ مجھ سے وہ سوال پوچھتے تھے کسی اور انداز سے، جو مرضی نام دے دیں. وہ اپنی مسز کی بات سنتے تھے. مسز کس کی سنتی تھی؟ مسز کا جناب جن تھا رحمت اللہ. جن؟ ٹھیک ہے نا، رحمت اللہ نام کا جن. اور ایک رحمت اللہ ایک جن تھا. اچھا. وہ جن جناب کسی سے ایڈوائز لیتا تھا
ان کے گھر کی ہر چیز جناب وہ جاسوسی کر کے اس کے پاس موجود ہوتی تھی. پرابلمز کیا جا رہی ہیں پولیٹیکل, سوشل, اکنامیکل, اس کا جناب پورا حل تلاش کر کے وہ جاسوسی کے ایکوپمنٹ, جاسوسی کے سارے معاملات, اس کے ذریعے سے اس کو ہر چیز پتہ چل جاتی تھی کہ بنی گالہ میں کیا معاملات چل رہے ہیں, کیا پریشانیاں ہیں, کیا سفارشیں ہیں, کیا سجیشنز ہیں, کیا پروپوزلز جا رہی ہیں, کیا جناب سبمیشنز جا رہی ہیں. اس کا وہ حل بتا دیتا تھا, اور حل جو بتاتا تھا وہ کوئی اور بندہ ہوتا تھا خطہ پٹھوہار کا, وہ اس کو وہ ساری ڈیٹیل بتا دیتا تھا. رحمت اللہ جناب وہ مسز کو بتا دیتا تھا, مسز آگے پارٹی لیڈر کو بتاتی تھی. پارٹی لیڈر بڑا امپریس ہوتا تھا کہ یار میں تو آج کل یہی سوچا تھا, میری پریشانی ہے یہ, مجھے فلاں چیز ہے, مجھے فلاں سوشل, پولیٹیکل, اکنامیکل ایشو کے اوپر یہ چیز تھی, ان کو تو خود پتہ چل گئی ہے. وہ اور زیادہ عزت, احترام, پیار اور ان کے اوپر ایمان, اس کے اوپر وہ رہے. اصل میں پارٹی کو یہاں تک وہ انہی کی بات سنتے تھے, ان کے پیچھے ان کا جن, اور اس جن کا بھی دیو وہ پیچھے تھا. ادروائز یہاں پہ کسی کی اوقات نہیں تھی. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اوقات یہی ہوتی تھی, تمہیں کیا پتا جو مجھے پتا ہے, تم کیا جانو جو میں جانتا ہوں, تم کیا دنیا پھرے جو میں دنیا پھیرا ہوں. اچھا, تمہیں کیا پتا جناب سیاست کیا ہے جو مجھے پتا, تمہیں کیا پتا معیشت کیا ہے جو مجھے پتا ہے. یہاں تو ساروں کو ایک لائن میں کھڑے بٹھا کے شاہ محمود قریشی, اسد عمر, فیاض چوہان, جنہوں نے زندگیاں گال دی سیاست میں, جیلیں کاٹی, جنہوں نے 22 سال کی عمر میں جیلیں کاٹی ہوئی تھی, 302 307 بھگتے ہوئے تھے سیاست کے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس, یونیورسٹی کی پالیٹکس, کالج کی پالیٹکس, اسکول کی پالیٹکس, یوتھ پالیٹکس, مارے کھائیں, تحریکیں چلائیں, جنہوں نے 40-44 سال, انہیں کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے, انہیں کچھ نہیں پتا. جو وزیر خارجہ رہے, جو جناب سیزن پالیٹیشین رہے, جن کے اوپر لوگ مرتے ہیں, جن کے مرید, جن کے اوپر لاکھوں لوگ جانے نچھاور کرتے, انہیں کچھ نہیں پتا, کچھ بھی نہیں. وہ ٹکے آنے کے نہیں تھے. اسد عمر جیسے انٹلیکچوئل جس نے اپنی زندگی میں ایڈمنسٹریٹو حوالے سے اور ایک کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ایک اپنا نام, مقام, ہر چیز بنائی, وہ کچھ نہیں جانتا. ٹھیک ہے, کوئی حیثیت نہیں. آپ تو رحمت اللہ سے نہیں ڈرتے تھے, جن رحمت اللہ سے آپ تو نہیں کبھی گھبرائے ڈرے تھے. کیونکہ آپ نے جتنا خواتین کا تو خیر آپ بہت احترام کرتے ہیں, لیکن جب مریم کی باری آتی ہے تو چھوڑتے نہیں ہیں. لیکن بشرا صاحبہ کے حوالے سے آپ بڑے ریزرو رہے ہیں. بشرا صاحب کے حوالے سے رہے, مجھے لگتا ہے مریم کے پاس اگر رحمت جن ہوتا تو آپ اتنا نہیں جاتے. نہیں, یہ بھی سن لیں, اگلی سنیں. میں ایک رشتہ ہے, ٹھیک, مسز عمران خان کا کسی کے ساتھ ایک رشتہ ہے جس کا میں لحاظ کر رہا ہوں. اچھا, ان کا رشتہ نہیں ہے. آپ کے پروگرام میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, ان کا رشتہ نہیں تھا. سنیں میرا ایک انتہائی امپورٹنٹ رشتہ ہے ایک بندے کے ساتھ کہ جو ان کے ساتھ بہت کلوز ہے. اچھا, ورنہ چیزیں تو ایسی میں لاؤں کہ آپ یقین جانے یہاں بیٹھے بیٹھے آپ ہلنا شروع ہو جائیں. چھوڑ دیں چیزوں کو, ہم نے پولیٹیکل باتیں کرنی ہے جو سیاسی پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں, میں ان کے اوپر بات کروں گا. اچھا سر, یہ بتائیں کہ مجھے کسی لمحے آپ شرمندہ ہوئے اس تحریک میں, جو اتنی لمبی عرصے کی تحریک گزری تھی, کسی موقع پہ آپ کو شرمندگی ہوئی سر؟ کوئی آپ کو یہ محسوس ہوا کہ آپ نے بڑا غلط لائن پہ چل رہے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب, نومبر کے مہینے میں 3 دن کے لیے پارٹی لیڈر نے نا راول پنڈی کی 5-6 جگہوں سے سڑکیں بلاک کروا دی تھی. میرے ذمہ لگا تھا شمس آباد کے قریب مری روڈ. سر 3 دن کے لیے مری روڈ بند ہوئی تھی, میں وہ 3 راتیں سویا نہیں تھا. میں گھر سے جاتا تھا, رات پوری میں جاگتا تھا, بڑی پریشانی. میری مسز پوچھتی تھی یار کیا ایشو ہے, کیا مسئلہ ہے. میں کہتا تھا یار دنیا کا سب سے بڑا گناہ رستہ بند کرنا ہے, اور دنیا کی سب سے بڑی نیکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے 1,24,000 پیغمبر, اولیاء, ائمہ اکرام, اہل بیت, اب جس کی بھی آپ سن لیں, غوث کتب قلندر کی آپ سن لیں, رستہ صاف کرنا, رستہ کھولنا بہت بڑی نیکی ہے. اور رستہ بند کرنا, یقین جانے 3 دن کے لیے جب وہ جو مری روڈ مکمل بند تھی نا, ہر روز مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ آ کے لان تان کرتے تھے, اور ہم سر نیچے دے کے, اور پھر میں سارا دن ایمبولینس نکالتا رہتا تھا سارا دن. اس پہ بڑی وائرل ہوئی میری 2-3 ویڈیوز, ملینز میں گئیں کہ میں دستہ بھی بند کیا ہوا ہے اور میں خود زبردستی جناب نکال رہا ہوں جناب ایمبولینس. وہ جو پالیسی تھی, یقین جانے میں ہر روز اسد عمر صاحب کو فون کرتا تھا,
کہ اسد بھائی خدا کا واسطہ اس پالیسی کو آج ختم کر دیں. وہ بھی بیچارے شرمندگی سے کہتے تھے نہیں جی وہ اوپر سے آرڈر آئے گا تو تب ہوگا. میری 1.25 سال کی جو یہ تحریک پہ ہم رہے, سب سے زیادہ شرمندگی, افسوس اور اپنے نظروں میں گرتا تھا وہ 3 دن جناب. بڑی بات ہے سر. اچھا یہ سر بتائیں, یہ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا وہ کیا ہو گیا؟ اور یہ اعتزاز احسن یہ وہی تو ہیں سر جو آپ کے ججز تحریک میں بڑا کردار ادا کرتے تھے, بڑا آگے تھے, اسٹیئرنگ پہ بیٹھے ہوتے تھے. آج کیا کر رہے ہیں سر یہ دونوں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. پچھلے کئی ہفتوں سے لوگ جناب ان کو, جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے, ان کو بڑا ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہے. اور یہ صاحب بہادر دونوں اس وقت پوری پاکستانی عوام کو وفا اور جفا کا درس دیتے پھر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, آپ ماشاءاللہ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور پھر اپنی جوانی میں آپ نے یونیورسٹی میں اور میڈیکل کالج میں آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی حصہ لیا. اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا کی پہچان کیا تھی؟ پیپلز پارٹی. اس پارٹی نے پچھلے 40 سال 45 سال ان دونوں شخصیات کو عزت دی, وقار دیا, احترام دیا, پروٹوکول دیا, وزارتیں دی, سینٹ کی ممبرشپ دی, قومی اسمبلیوں کی ممبرشپ دی. ان کی بیوی کو, ان کو جناب پتہ نہیں کون کون سے ٹھیکے جو الزامات نہیں ہیں, جو باقاعدہ طے شدہ پرووڈ ہیں مشرف دور کے اندر. کون سا مفاد ان دونوں نے نہیں لیا. ایک گورنر رہا, وزیر رہا, جو اپنی پارٹی کا وفادار نہیں رہا ہے. یا تو چھوڑ چکے ہوتے نا, اعلان کرتے یار ہمارا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. آج کے بعد آصف زرداری, بینظیر بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو اور بلاول زرداری سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, تو چیز سمجھ آتی ہے کہ ہاں جی اب یہ آگے ہیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ. جو اپنی پارٹی کا وفادار نہیں, وہ پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا کدھر سے وفادار بن گیا؟ وہ عمران خان کا کہاں سے وفادار بن گیا؟ اب اگلی سن لیں. یہ اعتزاز احسن وہ شخص ہیں کہ جو ہمیشہ فورن فنڈڈ تحریک کو لیڈ کرتے ہیں. ججز کی تحریک تھی, یہی اعتزاز احسن تھے جس نے لہک لہک کے علی احمد کرد اور انہوں نے پورے پاکستان کے پہلے وکلاء کو اور پھر عوام کو جناب اپنے آگے لگایا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, بن مانگے وہ دودھ بھی دے گی, کھانے کو وہ جناب دلیا دے گی, بن مانگے وہ سالن دے گی, فلاں دے گی فلاں دے گی. لوگ سارے وکیل سارے جناب جسٹس افتخار کے پیچھے ان کے کہنے پہ چل پڑے. جب چل پڑے تو جناب بحال ہوئے تو 6 مہینے بعد انہوں نے گالیاں نکالنا شروع کر دی تھی افتخار چودھری کو. انہی کے بیانات ہے کہ افتخار چودھری 2 نمبر آدمی ہیں, انہی کے بیانات ہے کہ افتخار چودھری نے مایوس کیا. لیکن وہ اربوں روپے کی دیہڑی لگ گئی جو انہوں نے نواز شریف سے اور عالمی طاقتوں سے لی تھی, وہ سپانسرڈ تحریک چلانے کی. اب دوبارہ بھائی جان اربوں روپے کی دیہڑی ہے اور اپنے اپنے بچوں کے ٹکٹ ہیں. میں ان سے پوچھوں گا دونوں بھائیوں سے کہ بھائی پہلے اپنی اس پارٹی سے تو وفا کر لو, یا تو اپنا اعلان برات کرو کہ ہم نے وہ پارٹی چھوڑ دی. آپ پارٹی بھی نہیں چھوڑتے, لیکن آپ اس ایجنڈے کے اوپر ہیں جو پاکستان کی فورن ایجنسیاں اور فورن جناب آپ کے کچھ ایلیمنٹس وہ اس عمران خان کے اس پارٹی لیڈر کے اوپر ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ چلا رہے ہیں. آپ اپنی اس سابقہ ذمہ داری کو جناب آپ یہاں پہ پوری کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اس سے زیادہ اور کوئی کریکٹر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بین الاقوامی ایجنٹ سب مل گئے آپس میں. جی چوہان صاحب 1 منٹ کے لیے میں آپ کو روکوں گا, ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, پھر میں واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. جی چوہان صاحب, سر عمران خان صاحب نے پاکستان آرمی کے اہم ترین آفیسر کو انکلوڈنگ ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی سی فیصل نصیر, جناب آرمی چیف آپ کے عاصم منیر سمیت بریگیڈیئرس راشد اور پھر بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ بڑے سنگین الزامات لگائے. نہ صرف یہ الزامات انہوں نے پریس کانفرنس میں لگایا, تقریروں میں لگایا, بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں آپ کے انٹرویو دیتے ہوئے لگایا. لیکن سر یہ کیا ہوا کہ جب جی آئی ٹی نے ان سے وہ تمام ثبوت کی بات کی تو انہوں نے وہاں کہہ دیا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے؟ اس پہ کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے سوچنے کا مقام ہے. میں پوری پاکستانی قوم سے ہاتھ جوڑ کے یہ کہوں گا, خدا کا واسطہ ہے جن کے
آنکھوں پہ اس وقت جناب پٹی چڑھی ہوئی ہے اس پارٹی کی اور اس پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم کی وجہ سے اور اس پارٹی کے لیڈر کے اس بیانیے کی وجہ سے. خدا کا واسطہ ہے عقل سے کام لیں اور آپ یہ اس بات کے اوپر فیصلہ کریں کہ JIT نے بلایا پارٹی لیڈر کو, اسے پوچھا کہ کیا آپ جو پاک فوج کے سینئر افسران پہ الزام لگا رہے ہیں اس پہ قائم ہیں؟ اس نے کہا جی میں بالکل ہر آڈیو ویڈیو اور بیان پہ قائم ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو آگے سے اس نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, مجھے لوگ بتاتے تھے, مجھے کچھ لوگوں نے بتایا تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1.25 سال آپ نے عالمی طاقتوں اور ملک دشمن طاقتوں کے ایجنڈے پہ چلتے ہوئے پاکستان کی فوج اور عوام کے درمیان زہر گھول دیا, پاکستان کی عوام کے دل اور دماغ کے اندر فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر دی. آپ نے جناب 1.25 سال کے اس زہریلے پروپیگنڈے کے ذریعے سے پاکستان کی محب وطن عوام کو آپ نے آرمی کی تنصیبات کے اوپر حملے کروا دیے, اور جب وقت آیا تو آپ کہتے ہیں جی مجھے تو میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے, مجھے تو لوگوں نے بتایا تھا. آپ مجھے اس پہ بتائیں قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, خلفائے راشدین کیا کہتے ہیں, صحابہ اکرام کیا کہتے ہیں, اہل بیت کیا کہتے ہیں, اولیاء کیا کہتے ہیں, غوث قطب اور قلندر کیا کہتے ہیں. سب فقہ یہ چیز ہے کہ آپ بغیر ثبوت کے کسی کے اوپر قتل کی کسی کے اوپر کوئی تہمت لگاتے ہیں, وہ گناہ کبیرہ ہے. اب اس پہ معافی مانگنے کے بجائے آپ اس کو بھی جسٹیفائی کرنے کے لیے پوری پاکستانی قوم کے دماغوں میں زہر گھول رہے ہیں. جناب یہ ڈاکٹر صاحب ایجنڈا تھا ملک دشمن طاقتوں کا اور یہودی طاقتوں کا, جنہوں نے پری پلانڈ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے, کیونکہ 98 میں پاکستان جب ایٹمی پاور بنا تو اس وقت یہ پالیسی بنی تھی کہ پاکستان کے ساتھ فزیکل جنگ نہیں کرنی, کیونکہ پاکستان کے پاس ایٹم بام بھی ہے, ایٹمی میزائل بھی ہیں. انہوں نے طے کیا تھا کہ اس کو ہم نے ہرانا ہے فوج اور عوام کے درمیان, پاک فوج اور پاک عوام ان کے درمیان نفرت پیدا کر کے. اور یقین جانے میں اپنے رب کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس پارٹی لیڈر کو انہوں نے پری پلانڈ استعمال کیا اس مقصد کے لیے, اور یہ کامیاب ہوئے. نہ انڈین را اور انڈین فوج کامیاب ہو سکی, نہ اسرائیلی موساد اور اسرائیلی فوج کامیاب ہو سکی پاکستان کے خلاف اس زہریلے پلان کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے جو اس 1.25 سال کے اندر کامیاب ہوا. لیکن آپ نے تو جناب صاف کہہ دیا میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں. اب یہ پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا گیا, اس ملک کے اندر لاقانونیت اور فساد فی الارض برپا کر دیا گیا, اور اس کے بعد آپ نے کہا میرے پاس تو ثبوت ہی کوئی نہیں ہے. سر آپ نے کہا کہ میں شرمندہ ہوا اس 1.5 سال کی تحریک میں, اور آپ نے اپنی شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے آج پاکستانی قوم کے سامنے اس عمل کو بتایا کہ جس عمل کے اوپر آپ شرمندہ ہوئے. میرا ایک سوال ہے سر آپ سے, عمران خان کا ساتھ دینے پر آپ شرمندہ ہیں سر, جس نے اس ملک کے لیے؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں. جی سر. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں تو ہر آنے والے لمحے میں BCO نہیں, سینکڑوں PTI کے مختلف ڈسٹرکٹ کے صوبے کے مرکزی عہدیدار گواہ ہیں جو میرے ڈیرے پہ میرے آفس آتے تھے. میں پچھلے کئی سالوں سے, ابھی یہ تحریک نہیں بھی شروع ہوئی تھی, بہت سی ایسی پالیسیز تھی, بہت سے ایسے ایکٹس تھے. اب آپ دیکھیں امریکہ کے خلاف آزادی کی جنگ کا نام دے کر تحریک شروع ہوئی. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے جو ہماری 3.5 سال حکومت رہی, آدھی کیبنٹ امریکن تھی. شہباز گل امریکن, وہ آپ کا جناب شہزاد اکبر امریکن, ثانیہ نشتر امریکن, معید یوسف امریکن, سارے امریکی نیشنلٹی ہولڈر, آدھے امریکی نیشنلٹی ہولڈر. آپ کا سوشل میڈیا امریکہ سے ڈیل ہوتا ہے, پارٹی کا سوشل میڈیا کا ہیڈ جناب امریکن ہے, اس کا جو وائس ہے جناب عمران غزالی, سارے امریکن. آپ کی ایک ایک چیز امریکن اور برطانیہ سے جناب آپ کی ڈیل ہوتی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ امریکہ سے آزادی. یہ کیا چیز ہے, یہ کیا منافقتیں ہیں؟ میں نے تو اور بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی کھل کے ہم ٹی وی چینلز میں بول نہیں سکتے کہ کون کون سے وہ مخصوص مذہبی گروہ ہیں جو عالمی سطح پہ اس پارٹی کو سپورٹ کرتے رہے اور اب بھی کر رہے ہیں, جن کے مخصوص ایجنڈے ہیں بر صغیر کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے, جو پراپر طریقے سے اس پارٹی کو اور اس پارٹی لیڈر کو استعمال کرتے رہے ہیں. پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنایا گیا, پاکستان کی عوام کو امریکہ کی سے آزادی کے نام سے
معاذ اللہ پاک فوج سے آزادی کے طرف لے جایا گیا. پھر جناب 4 مہینے گزرنے کے بعد آپ اپنے تمام ترجمانوں کو ہر 5 دن بعد سمجھاتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے امریکہ کا نام نہیں لینا ٹاک شو میں, خدا کا واسطہ ہے آپ نے اپنی میڈیا ٹاک اور پریس کانفرنس میں امریکہ کا نام نہیں لینا, خدا کا واسطہ ہے آپ نے امریکن سائفر کا نام نہیں لینا. آپ یہ خود ہی سمجھانا شروع ہو جاتے ہیں. شرمندہ ہیں سر, سائفر کو دکھا کے شرمندہ ہیں آپ, obviously کتنے شرمندہ ہیں سر, obviously بہت شرمندہ ہیں آپ. اچھا سر مجھے میں یہ بتائیں سر, بہت امپورٹنٹ ڈاکٹر دانی صاحب ایک منٹ, ڈاکٹر دانی صاحب ایک منٹ, میری ایک بات سن لیں. جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ باقی سارے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, فیاض چوہان پچھلے 1 مہینے سے ہر روز 4 شو کر کے فرنٹ فٹ پہ آ کے ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کھلا کے جو باتیں کر رہا ہے, سوائے ذاتیات پہ میں نہیں جا رہا, اخلاقیات پہ میں نہیں جا رہا. حالانکہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے جو کرتوت گھولا ہے ہمارے حوالے سے, میرے حوالے سے, ساری دنیا نے دیکھا. پر میں نے طے کیا ہوا ہے کہ میں نے پارٹی لیڈر, اس کا گھر, اس کا خاندان, اس کی ذات, اس کا اخلاق, ہم نے ایک لفظ نہیں بولنا جانتے بوجھتے ہوئے بھی. لیکن جس چیز سے دھرتی ماں اور پاکستان کو نقصان ہوا ہے وہ میں بولوں گا, وہ اسی کا کفارہ ہی تو ادا کر رہا ہوں. یہ کفارہ ہے, کفارہ پاکستان کے لیے کفارہ ہے, دھرتی ماں کے لیے کفارہ ہے. یہ صحیح بات ہے. میں یہاں پر ایک سوال پوچھوں گا اور اس کے بعد ایک اور سوال ہے بہت امپورٹنٹ. سر یہ جو دین کا یہ مذاق اڑاتے تھے اور جو باتیں کرتے تھے جس میں لگتا تھا کہ نعوذ باللہ یہ پیغمبر بن گئے ہیں, ولی بن گئے ہیں, اس طرح کی یہ چیزیں کرتے تھے. پھر شرک کا کانسیپٹ بھی آیا, پھر انہوں نے غلط اعداد و شمار اور غلط ہسٹری جو ہے وہ اسلامیات کے حوالے سے اور شریعت کی بہت ساری باتیں غلط کی. آپ لوگوں میں سے کوئی ان کو سمجھاتا نہیں تھا, تو اس پہ یہ کیا کہتے تھے سر؟ یقیناً اس پہ تو ایمان کا درجہ خراب ہو رہا تھا, تو آپ نے کبھی سمجھایا نہیں کہ خان صاحب آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ, امام مہدی بنا دیا لوگوں نے. میں نے ایک دن اعجاز چودھری صاحب کو, ایک دن میں نے اسمبلی میں پنجاب اسمبلی میں میاں محمود الرشید صاحب کو, ان دونوں کو میں نے 2 دفعہ یہ بات کہی. میں نے کہا بات سنو, میں تو چلو اتنا قریب نہیں ہوں, پتہ نہیں مجھ سے کس چیز کا ڈر ہے پارٹی لیڈر کو, آپ تو بڑے قریب ہیں. میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے ان کو 2 یا 3 کلاسز گھنٹے کی دیں, کم از کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود شریف تو ٹھیک بھیج دیا کریں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کیا کہتے ہیں, کبھی ان کی ساری تقریریں اٹھا لیں, صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ. اور جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود نہیں صحیح پڑھ سکتا. اور میں نے اعجاز چودھری کے ایک دن ہاتھ جوڑا, بیٹھا ہوا تھا میرے پاس, اور میں کہا چوئی صاحب تسی وڈے مذہبی اسکالر بن دے ہو پارٹی چ, اور انہوں نے بٹھا کے کم از کم جو ہے نا پریکٹس ہی کرا دیو, کم از کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لفظ تو پورا کہنا سکھا دو. اور چپ ہو گیا. میں نے ایک دن محمود الرشید کو اسمبلی میں پکڑ لیا, اور میں کہا میاں صاحب ہارے لے جنا زمان پارک تے بنی گالا وڑے ہوندے ہو, اسپیشلی زمان پارک, اور خدا دا واسطہ جی انہوں نے بٹھا کے انہوں کو یار گھنٹہ بیٹھو, کو 15-20 دفعہ 30 دفعہ 40 دفعہ آپ ان کو یہ دہراؤ, اور کم از کم یہ لفظ تو ٹھیک ہو. اچھا پھر اگلی سنیں, میں آپ کو اپنی رائے دوں. ڈاکٹر صاحب ہمیں تو سمجھا جاتا تھا جی ہم تو کسی قابل ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے جی. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر صدقے دنیا کی تعلیم, دین کی تعلیم, شریعت, طریقیت, صوفیت, روحانیت, ہسٹری, ہر چیز پڑھی. اللہ پاک کا کرم ہے, جس گھر سے تعلق ہے وہاں پر پڑھائی لکھائی اور پہلی دوسری پوزیشن لینا کلاس میں روایت تھی, اور میں نے اللہ پاک کے کرم سے میٹرک تک ہمیشہ پہلی دوسری پوزیشن لی, ہر جناب امتحان کے اندر. ایف اے راولپنڈی بورڈ ٹاپ کیا, پڑھے لکھے, اکنامکس کمپیوٹر سائنس میں پوسٹ گریجویشن کی. یار میں آپ کو اپنی رائے بتاؤں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, نہ دین کا نہ دنیا کا. بس یہ ان کو ایک ہیروئزم کا شکار کر کے, ٹھیک ہے جی, ان کو یہ بتا دیا گیا بس یہ تسی بڑے بڑے آدمی ہو جی, تسی بڑے ہیرو, تسی مافوق الفطرت, تسی خدائی اتار. اب یہ بندہ بیچارہ اس کو دیکھو نا جاپان کو جرمنی سے ملا دے گا. میں شرطیہ کہتا ہوں ان سے پوچھے پہلی جنگ عظیم کس سال کو شروع ہوئی, کس سال کو ختم ہوئی, دوسری جنگ عظیم کس سال کو شروع ہوئی, کس سال کو ختم ہوئی. رینڈملی آپ ان سے پوچھ لیں, یہ جواب دے دیں, میں سیاست چھوڑ دوں گا. کچھ نہیں پتہ, دین کی تو بات ہی نہ کریں, دین کی تعلیم کی تو بات ہی نہ کریں. تو
تو بس یہ زوم ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں, Yes. بس میرے علاوہ کچھ نہیں پتا, کوئی نہیں جانتا, چاہے وہ دین ہو, چاہے وہ جغرافیہ ہو, چاہے اسلامیات ہو, چاہے سیاسیات ہو, چاہے اکانومی ہو, چاہے کچھ ہو. ایک دو دفعہ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, کسی جگہ سن رہا تھا, انٹرویو کے لیے گیا تھا, تو کوئی بات کر رہا تھا تو ان سے یہی کہہ رہے تھے جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ تمہیں کیا پتا. اور انہوں نے اپنے مثلا تقاریر میں بھی اس بات کا کئی جگہ اظہار کیا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا پتا, اسے کیا پتا. جی چوہان صاحب, مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. تو سر یہ بتائیں, ایک بہت بڑا آپ کا وعدہ تھا پچھلے پروگرام میں, اور وہ یہ تھا کہ 437 افراد کا پاناما میں نام آیا تھا اور میاں نواز شریف صاحب کا ٹرائل ہوا تھا. آپ نے کہا تھا اس کے حوالے سے میں بہت اہم آپ کو انکشافات کروں گا. جی سر, کیا کہتے ہیں اس پہ؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے, پاناما کے حوالے سے کچھ چیزوں کا تو میں آئی وٹنس ہوں, اور کچھ کا اس پاناما کیس میں میرا بھی ایک بڑا وائٹل رول ہے. اب آپ آج حیران ہوں گے اور پوری قوم بھی حیران ہوگی. شروع میں جب یہ پاناما کا اپریل کی پہلی دوسری تاریخ کو جب یہ اٹھا تو پہلے 4-6-7 مہینے تو بالکل اسٹیبلشمنٹ نے تو اس پہ کوئی دلچسپی نہیں لی. آگے بھی کوئی اتنی خاص نہیں تھی, لیکن شروع میں تو بالکل نہیں لی, بالکل اس کو نگلیکٹ کیا. ٹھیک ہے نا جی. اور ایک ڈاکٹر ہے ضلع اٹک کی ایک تحصیل کے, آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہیں, انگلینڈ کے بڑے مشہور, لندن کے, وہ میرے عزیز ہیں. ان کا جو سالہ ہے, نام میں نہیں لوں گا دونوں کے, سالہ جو ہے وہ سالسٹر ہے لندن میں. یہ جو ایون فیلڈ 17 اور 17A 2 فلیٹس خریدے گئے, یہ 1993 1 جون کو یہ خریدے گئے تھے. اور اس وقت جناب مریم نواز صاحبہ کے نام, بیگم کلثوم نواز شریف اللہ پاک انہیں جنت الفردوس پہ جگہ دے, انہوں نے اپنی سرپرستی میں اس سالسٹر کو رکھ کے جیف گراہم نامی ایک فرد سے خریدے تھے, جو پہلے آنر تھا نا ان 2 فلیٹس کا, 17 اور 17A ایون فیلڈ پارک لین. جیف گراہم نامی اس کا جناب مالک تھا. اس سے جناب اس پاکستانی نژاد سالسٹر کو رکھ کے اپنا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب وہاں جائیداد کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ سالسٹر ٹو سالسٹر ہوتی ہے, وہ بندہ تو بندہ جیسا پاکستان میں ہوتا ہے ویسے نہیں ہوتا. اب وہ جو آرتھوپیڈک ڈاکٹر تھا وہ بہت سے ثبوت لے کر پاکستان آیا. اس نے میرے سے رابطہ کیا. وہ ڈاکٹر میری سسٹر بڑی ہیں, گائناکالوجسٹ, ان کا کلاس فیلو تھا راولپنڈی میڈیکل کالج میں. اسے پتا تھا فیاض چوہان بڑا لیڈر ہے جناب PTI کا, مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات ہے, اور ان کے ذہن میں تھا پارٹی لیڈر کے قریب ہے. اس نے میرے سے رابطہ کیا. اچھا, اس وقت تک پاکستان کے اندر نہ تو اسٹیبلشمنٹ اور کوئی بھی اس کو سیریس نہیں لے رہا تھا. الٹا شٹ اپ کال دے دی گئی تھی اس آرتھوپیڈک سرجن کو جب اس نے آ کے کہا کہ میرے پاس فلاں فلاں ثبوت اور فلاں فلاں چیزیں ہیں, کیونکہ انہوں نے اس وجہ سے دلچسپی نہیں لی کہ 437 لوگ تھے. اب 437 لوگوں کے حوالے سے جناب آپ پورا پاناما کا کیس کس طرح چلاتے ہیں, کیا ہوتا. بعد میں پاکستان کے عدالتی سسٹم کے کچھ لوگ تھے, کچھ کون سے, اور پارٹی چیئرمین تھا, ان کا انیکسس بنا, کچھ چیزیں طے ہوئیں. اس میں پارٹی کا ایک اور لیڈر ہے جس کے سینے پہ بھی اور جس کے پیٹھ پہ بھی چھرا گھونپا تھا پارٹی لیڈر نے. اس نے اور پارٹی لیڈر نے مجھے کہا جی کہ آپ کسی طریقے سے اس بندے کا بندوبست کریں. وہ بندہ ہم نے سنا اس کے پاس سارا کچھ مواد موجود ہے. آپ یقین جانے جی, میں 2 دن ضلع اٹک کی اس تحصیل کے ایک گاؤں میں اس بندے کے گھر کے باہر 2 دن میں کھڑا رہا, صبح سے لے کے رات تک. اس کو ڈرا دیا گیا تھا کچھ لوگوں کی طرف سے کہ خبردار تم نے فرنٹ فٹ پہ آ کے جنا کوئی چیزیں آگے پیچھے دینے کی کوشش کی, کوئی ثبوت. میں نے بڑی مشکل, میں نے بھی قسم کھائی تھی میں اس کے گھر سے باہر نہیں جاؤں گا. اوپر سے پارٹی چیئرمین نے اور ایک اور پارٹی لیڈر ہے میرے لیے بڑے قابل احترام تھے, ان کا آرڈر تھا. میں نے آخر کار اس کو اعتماد دیا. میں نے کہا بھائی تیری جان کی بھی حفاظت کریں گے, تیری عزت کی بھی حفاظت کریں گے, بے غم رہو, پورا اعتماد دلا. وہ تو دروازہ ہی نہیں کھولتا تھا, وہ گھر کے اندر چھپا بیٹھا ہوا تھا ڈر کے مارے, خوف کے مارے. خیر اس کو راضی کیا, راضی کر کے میں نے اس کے ساتھ میٹنگ کی. میں نے اس کو اعتماد دیا کہ میں تجھے پارٹی چیئرمین کے ساتھ ملاتا ہوں اور آؤ, آ کے یہ سارے ثبوت لے کر آؤ.
آپ یقین جانیں رات کے 2 بجے میں نے یہ پتہ نہیں اگست کی بات ہے یا جولائی کی بات ہے جناب 2016 کی، میں نے بڑی مشکل سے اس کو راضی کیا، رات کے 2 بجے اس کو جناب لے کے آئے اسلام آباد، پارٹی چیئرمین کے ساتھ ملاقات کروائی، اس نے سارے پروفز بتائے کہ یہ چیزیں ہیں۔ اب اس کے بعد پھر جناب پاکستان کی عدالتوں کے کچھ معاملات تھے اور پارٹی لیڈر کی اور پارٹی کا نیکسس تھا اور پھر ساری چیزیں کس کے ساتھ تھا سر یہاں پہ آپ بتائیے نا، کیونکہ یہ کیس تو سر جو اسٹارٹ لیا تھا ثاقب نثار نے لیا تھا، اس کے بعد آصف سعید کھوسا بھی تھے اور بہت سارے اور ججز بھی، اس پہ پوری ٹیم شامل ہیں، نام تو بتائیں، اشارتاً تو سبھی جانتے ہیں سر یہ سب۔ نہیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، عمران خان کے ساتھ کون نیکسس میں کون تھا عمران خان کے ساتھ سر اس جوڈیشری کا؟ میری آنکھوں کے اوپر اب کوئی پٹی نہیں بندھی ہوئی کسی کی عقیدت کی، میں اب بات کروں گا بالکل سچی اور کھری۔ تو بولیں نا سر۔ بالکل سچی اور کھری بات یہ ہے کہ پاناما کے سکینڈل میں نواز شریف کو جو پھنسایا گیا تھا، یہ بھی ایک عالمی سازش تھی، اور اس کا بنیادی پیچھے کیا تھا؟ ٹھیک ہے اس کے اپنے معاملات تھے، اس نے ٹھیک ہے وہ جو پراپرٹی لی تھی، الزام لگایا جاتا ہے، اس میں حقیقت بھی ہوگی کہ جناب موٹر وے کی کمیشن جو کھائی گئی تھی اس کمیشن کا پیسہ تھا۔ مجھے بتائیں پاکستان کا کون سا سیاستدان ہے جس کے اوپر اس طرح کے جناب الزام نہیں ہے، انکلوڈڈ اس پارٹی چیئرمین پہ؟ تو آپ کیا خیال ہے کہ ان کو سیاست سے آؤٹ کر دو، آپ ان کو نااہل کر دو؟ لیکن پیچھے ایجنڈا کیا تھا؟ ایجنڈا یہ تھا کہ آپ نے سی پیک کیا، سی پیک میں آپ نے دلچسپی دکھائی، آؤٹ آف دا وے دلچسپی دکھائی 2013 میں، 14 میں، 15 میں، 16 میں۔ جب آپ نے آؤٹ آف دا وے دلچسپی دکھائی، ٹھیک ہے اس میں بھی آپ کے اپنے کچھ مفادات ہوں گے، لیکن آپ نے ایک دلچسپی دکھائی ایک پروجیکٹ پہ، اس کی سزا دینے کے لیے نواز شریف کو پاناما کے 437 گلٹی تھے لوگ، جن میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل تھے، جن میں ہر مکتبہ فکر کے اور ہر گوشے کے لوگ شامل تھے، ان کے بجائے ایک فرد کو چوز کر کے جس طریقے سے اس کو پھر ڈی مورلائز اور پھر اس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک سمبل آف ہیٹرنس جناب بنا دیا گیا، وہ پورا ایک ایجنڈا تھا۔ اس ایجنڈے میں ملکی پاکستان کے کون لوگ شامل تھے سر؟ جوڈیشری تو نظر آ رہی ہے، کون سا پاکستان کے نیکسس کون تھا؟ بالکل ٹائم نہیں ہے، عمران خان کے علاوہ نیکسس کون تھا؟ عمران خان تھا اور آپ کا عدالت کے جناب کچھ لوگ تھے جنہوں نے کون تھے کچھ لوگ سر؟ نام بتائیں نا کون سے کچھ لوگ تھے سر؟ بھائی آپ کی جوڈیشری کو جو اس وقت لیڈ کر رہے تھے مثلاً کون تھے سر؟ بچہ تو نہیں ہے نا سر، نام لینا سارے آپ کے سامنے ہیں نا، سر بتائیں نا نام آپ کے، آپ نام بتائیں نا۔ بھائی نام، مجھے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مثلا نام جو اس وقت لیڈ کر رہے تھے آپ کو پتہ ہے اس وقت کون تھے سر؟ ثاقب نثار تھے، آصف سعید کھوسا تھے، عظمت سعید تھے، کون لوگ تھے؟ ثاقب نثار آپ کے سامنے ہے، ثاقب نثار اور عمران خان کی نیکسس تھی۔ سنیں جی سر، یہ نیکسس تھی، پیچھے آپ کی عالمی اسٹیبلشمنٹ، پیچھے عالمی اسٹیبلشمنٹ تھی اور وجہ سی پیک تھی۔ بہت اہم آپ نے بات کلیئر کی ہے، وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب کسی اسٹیج پر مزید آپ سے اہم ترین ایشوز پہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔